یقین کرے میں اس سے میں اتنی پریشان ہو گئی تھی. میں ذرا وہمی ٹائپ ہوں تھوڑا سا, تو میں ہر چیز میں وہم کرنے کی عادت, تو صفائی میں وہم رہتا ہے, مجھے بہت رہتا ہے. تو میں اتنی پریشان, میں پورا 2 سال روتی رہی ہوں اس لیے کہ یا اللہ کہیں میں غلطی سے اپنے بیٹے پہ ہاتھ تو نہیں رکھ دیا, کہیں میرے دماغ میں ایسی بات تو نہیں ہے, کہ میرے دل میں ایسی بات تو, نعوذ باللہ استغفر اللہ. یقین کرے 2 سال روئی ہوں, اور اتنی صحت گر گئی میری اس چکر میں کہ میں, اللہ معاف کرے, توبہ استغفار, کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بول دیتے ہیں, جس کا وہمی آدمی تو پاگل ہو جاتا ہے بھائی, پاگل ہو جاتا ہے. صوفیہ مجھے یہ بتائیے طارق مسعود نے کیا کہا؟ انہوں نے, ان کی کلپ سنی تھی میں, تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر باپ بیٹی 9 سال کی عمر سے بستر الگ کر دو, یہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے کہا اگر باپ بیٹی کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ جائے اور اس کے اوپر یہ خیال آ جائے یا نیت, تو نعوذ باللہ. عقیل بھائی بتائیں, کوئی باپ میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ نعوذ باللہ ایسا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ نہیں نا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں صوفیہ, ایک تو یہ کہ ہونا, اور ایک چیز ہے اگر ہو گیا ہے تو کیا وہ واقعی حرام ہو جائے گی. 2 چیزیں ہیں. آپ کا جو پہلا سوال ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے, تو میرا جواب یہ ہے کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے, اور ایسا ہوا ہے, اور میرے علم میں میرے چینل کے اوپر میرے پاس سوال بھی آیا ہے کنفرم. اچھا, ہاں یہ ایسا ہوتا ہے. اس لیے میں اپنی ماؤں کو بھی, اپنی بچیوں کو بھی, اور اپنے بچوں کو, سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ آنکھیں کھول کر اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اپنی, چاہے وہ بچیاں ہوں, چاہے وہ بہنیں ہوں, چاہے وہ بیٹیاں ہوں, بہت آنکھیں کھول کر رہیں. یہ ایسی چیز ممکن ہے اور ہوتی ہے. نمبر 1, اور یہ کینیڈا ہی کا واقعہ ہے, میں آپ کو, جو میرے پاس کال آئی تھی کینیڈا سے ہی کال آئی تھی. اوکے صوفیہ, دوسری چیز جو آپ نے بیان کی ہے, اگر ایسا ہو گیا ہے تو کیا بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے؟ تو صوفیہ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے وہ غلط کہا ہے. بیوی کا کیا قصور ہے؟ اگر باپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کری ہے یا بیٹے نے کسی کے ساتھ زنا کیا ہے, تو بیٹے کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ اس کو کس بات کی سزا دی جائے گی؟ بالکل صحیح بولا آپ نے. تو اس کو وہ بجائے اس کے کہ جس نے زنا کیا ہے اس کو سزا دی جائے, الٹا کتوال کیا کہہ جاتے ہیں, ایک وہ مثال ہے نا دانش بھائی, دلکش, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ الٹا بانس بریلی جایا جا رہا ہے. تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ مطلب سزا کسی اور کو ملنی چاہیے تھی. طارق مسعود صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہے. آپ بالکل درست سمجھی ہیں. اس سے جو حلال رشتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کسی نے کہ اگر ایسا ہو جائے, بھائی یا والد یا کوئی ایسا محرم وہ اس طرح کی اگر حرکت کر بھی لے تو کیا یہ ہو جائے گا؟ تو شیخ نے فرمایا, ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, الحرام لا یحرم الحلال, حرام کاری سے جو حلال رشتے ہیں وہ حرام نہیں ہوتے. تو یہ بہشتی زیور نے حرام کیے ہوئے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں کیے. آئی سمجھ میں؟ اور ہاں بیشتی زیور بہت, مطلب میں اکثریت دیکھتی ہوں کہ بیشتی زیور پڑھائے جاتے ہیں. اور ایک چیز اور آپ سے پوچھی جاتی بھائی کہ یہ جو فضائل اعمال ہے, میں یہاں ہمارے یہاں نا میں جاتی رہی ہوں, فضائل اعمال کی یہاں تعلیم ہوتی ہے سنڈے کو نا, ہر سنڈے کو 2 PM سے 3 PM تک 1 گھنٹے کی. تو میں نے آپ سے اس میں دیکھا تھا کہ اس میں کچھ چیزیں تھیں کہ آپ نے بتائی تھی, تو کیا جانا صحیح ہے؟ نہیں. اگر آپ وہاں جائیں گی اور ان کو بتا سکتی ہیں کہ یہ اس میں یہ خرابیاں ہیں تب جائیں, لیکن اگر نہیں بتا سکتی تو پھر شریک نہ ہو. میں 10 سال ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں اور میری جرت نہیں تھی کہ میں ان کو کچھ کہہ سکوں. اور آپ کہیں گی ایک تو یہ کہ سنیں گے نہیں, دوسرے یہ کہ جو وہ ریئیکشن آپ سنیں گی وہ بڑا خطرناک ہوگا. یہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں, حد سے زیادہ.
اور میں جاتی تھی, ابھی تو کورونا کی وجہ سے بند ہو گیا مجھے, ابھی میں نے اس میں دیکھا اللہ شرک کے اڈوں کو بند کر دے, اللہ جتنے بھی شرک کے اڈے ہیں اللہ ان کو بند کر دے. قرآن و حدیث کی بات ہو تو آپ جایا کریں, بالکل جائیں, لیکن جہاں ایسی کتابیں جن میں شرک پایا جاتا ہو, ایسی کتابیں جن میں جھوٹے قصے, آپ کو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے ہاتھ نکلا, آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ, ہاں وہ بھی میں نے آپ سے سنا ہے, وہ بھی فضائل درود میں, فضائل حج میں, تو یہ سب ان کے واقعات ہیں. اللہ بہرحال ہدایت دے. سعودی عرب کے علماء نے یہاں پر اس جماعت پر پابندی ہے. اچھا جی سعودی عرب میں ممنوع ہے, پابندی ہے, اگر کوئی پکڑا جاتا ہے تو اس کو اس کے ملک بھیج دیتے ہیں. جی اچھا ایک بات اور, مجھے نا وسوسے بہت آتے ہیں, میں اپنے وسوسوں سے بہت پریشان ہوں. ایک تو یہ آپ کو بتایا نا طارق مسعود کا میں نے سنا, اس کے بعد بلا وجہ مجھے, حالانکہ میں بہت ریزرو رہنے والی ہوں, میں بہت کم لوگوں سے ملتی ہوں, بہت کم لوگوں سے بات. صوفیہ پتہ ہے کیا ہے, میرے خیال سے طارق مسعود میرے اوپر کیس کر دے گی یہ سن کے کہ ان کی شکایت لگانے والی عورتیں بہت ہیں, اور میں ان کو موقع مل جاتا ہے میں ان کو سنا دیتا ہوں, وہ مجھے کہیں کیس نہ کر دیں میرے اوپر. ان کے اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ آپ کے ساتھ ہیں, اللہ آپ کو بچائیں گے, کیوں آپ کو کریں گے. آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں, آنکھیں کھول دی آپ نے ذہن کھول دیا ہے آپ نے, تو اللہ نے آپ کو اتنا, مطلب اللہ آپ کے درجات بلند کرے. بہت مطلب میں تو بہت دل سے آپ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ الحمدللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ کال کرنے کا, اور جڑی رہیں چینل سے, بلکہ چینل کو سپورٹ کریں. میں آپ کو میسج کرتا ہوں پھر. ہاں آپ مجھے میسج کریں انشاءاللہ, پھر کوئی سوال میرا آیا تو میں آپ سے ضرور. بالکل. تھینک یو سو مچ. تندرستی دے آپ کے والے حال کو, آپ کے چینل کو ترقی دے. آمین. جزاک اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صوفیہ صاحبہ کی پریشانی بھی دور ہو گئی الحمدللہ, اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پریشانیاں دور ہو رہی ہیں. یہ کون صاحب کال کر رہے ہیں؟ السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں. آفرین, وعلیکم السلام. مجھے فون کے اوپر نا 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں 29 جولائی کو, اور تب میں حالت حیض میں بھی تھی. تو پاکستان کے تو بیشتر جو آپ کو پتہ ہے علماء یا مفتی ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے, اب آپ کو جو ہے وہ حلالہ ہی کرنا پڑے گا. تو آپ پلیز رہنمائی فرمائیں, کیونکہ میں تو خود ایسا بھی نہیں چاہتی اور میرے ہسبینڈ بھی نہیں ایسا چاہتے, اور طلاق بھی انہوں نے غصے میں ہی دی تھی. تو پلیز بتا دیں کہ اس طرح کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ اوکے, میں آپ کو کال کرتا ہوں بہن, کیونکہ آج میں, اللہ گواہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اپنی زیادہ سے زیادہ خدمات دے کے اپنی بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ لا سکوں. اللہ کرے یہ اٹھا لیں. ابھی مجھے کال کر رہی تھی, ان کی مس کال ہے, اسی لیے میں نے کال کی ان کو. آئی ہوپ شی اٹینڈس. طارق حسین, وعلیکم السلام. آج جتنے بھی لائیو مجھے انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہیں, کوئی سوال نہیں ہے, سب واٹس ایپ پر سوال کر رہے ہیں. رشید, آفرین, دلکش, لوگوں کا کام ہے کہنا, ارے چھوڑو بیکار کی باتیں. کیا ہے کچھ ایسا, ایک ہم ایام جاہلیت میں جب میں اسکول میں پڑھتا تھا نا, تو تب یہ بہت مشہور گانا تھا غالباً. اوکے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن آپ کو میں میسیجز بھیج رہا ہوں طلاق کے بارے میں, یہ تمام تفاصیل سے آپ دیکھ لیجئے. اور حیض کی صورت میں جو آپ نے بتایا کہ حیض میں تھی آپ کو طلاق حیض کی حالت میں نہیں ہوتی. سعودی عرب کے علماء کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں یا عورت سے ہم بستری کرنے کے بعد اس کو جو طلاق دی جاتی ہے وہ طلاق کاؤنٹ نہیں کی جائے گی. آپ اگر آن لائن ہوں تو میں آدھا گھنٹہ اور ہوں میں, آپ مجھے کال کر سکتی ہیں. اوکے, میں اپنا کاؤنسلنگ کروانا چاہتی ہوں, آپ اپنی فیس بتا دیجیے. اوہ ماشاء اللہ, میری فیس
काउंसलिंग फी सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगी. मैं हेलो जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम जनाब वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जनाब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए. कल अल्लाह का एहसान है अल्हम्दुलिल्लाह. कल आपसे चैट करते रहे, आपने आपसे करने हुक्म दिया था कि कल बहुत हफ्ते वाले दिन मक्का के टाइम पे कॉल कर लेना. अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान है. आज हफ्ता है या इतवार है? मेरा ख्याल इतवार है सर, शायद इतवार है मेरा. इतवार है तो आप हफ्ते को गायब रहे. हेलो जी भाई. हेलो इंशाअल्लाह ज़रूर ज़रूर. ये इनको मैंने बना लिया है. आम तौर पर मुझे बड़ी दुश्वारी का सामना होता है जब कॉल आती है और फिर मैं उनको अटेंड नहीं कर पाता. देखिए ये साद इस्लामाबाद से भी. जी भाई फरमाइए. मैं इस वक्त लाइव हूँ. आपने लाइव आकर देखा? मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ. मैं लाइव हूँ आपकी जी बोलिए. लाइव बात करता हूँ, लाइव बात करता हूँ. आप बात कर रहा हूँ जी बोलिए. सर मैंने कल आपको एक रिक्वेस्ट भेजी हुई थी और उसके बारे में आपसे पूछना था जी. तो वो सर मैंने आपसे ये अर्ज की थी कि ये जो मतलब है भी सुन्नत जमात वाले हैं ये फतवा लगा दें. तो मैंने किसी झगड़ा की वजह से अपनी बीवी को एक दफा एक नोटिस भिजवाया था, उसके बाद मैंने उससे कुछ भी नहीं किया. तो फिर हमने रजू कर लिया, हम एक ही साथ एक घर में रह रहे हैं. तो क्या ये तलाक वाक़या होगी है या नहीं हुई? आपका नाम क्या है भाई? सर मेरा नाम सिकंदर अली है, वो पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पंजाब से. सिकंदर अली पाकिस्तान की पंजाब के शहर से? हाँ जी पंजाब के शहर से. पंजाब. अच्छा, पंजाब के अंदर कोई एक ऐसा शहर भी है जिसका नाम पंजाब है? नहीं सर, पंजाब हमारा सूबा है. तो जी भाई मैंने इसीलिए पूछा ना आपसे. आप ये कह रहे हैं कि पंजाब शहर. पंजाब तो सूबा है पाकिस्तान का. जी पंजाब के सूबा है जी. पंजाब का शहर कहाँ है आपका? कौन सा शहर है? ये जी हमारे एक मिंटगुमरी शहर है, साहिवाल उसमें. साहिवाल तो बहुत मशहूर शहर है यार. जी हाँ जी मशहूर है. हाँ जी मेरे दोस्त रहते हैं, उमर फारूक साहब, वहाँ पे आम भेजे थे उन्होंने, बहुत प्यारे मिले माशाल्लाह. सुने जी सुना नहीं है, लेकिन आप अगर नंबर सेंड कर देंगे. नहीं मैं उनका नंबर नहीं आपको देना चाह रहा. मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ. जी सिकंदर भाई, आपने कब तलाक दी थी अपनी बेगम को? ये तो तकरीबन 8-7 साल पहले की बात है. बाद में हम एक ही साथ इकट्ठे रहे थे जी. तकरीबन ये 2012 की बात है और 2012 में ही हमने रुजू कर लिया था. ठीक है, रुजू कर लिया तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम फतवा क्या है? ये फतवा जो आपसे पूछना था. फतवा क्या है? मतलब कुछ भी नहीं है, हम एक साथ इकट्ठे रह रहे हैं इत्तेफाक में. बस यही शरीयत का पूछना कि अगर कोई हमारे साथ मसला है तो मतलब हम कोई गुनाह तो नहीं कर रहे, कोई गलती तो नहीं कर रहे. 2012 में आपने तलाक दी थी और आपने रुजू कर लिया था? 2000 रुजू कर लिया था, एक नोटिस भेजा था. ठीक है, तो रुजू हो गया था. हाँ, उसके बाद तकरीबन 5-6 माह के बाद 7 माह के बाद हमने रुजू कर दिया.
7 مہینے کے بعد جو آپ نے رجوع کیا تھا نئے نکاح سے کیا تھا یا آپ نے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا؟ مدت کے دوران کر لیا تھا، لیکن یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں یا وہی نکاح بحال ہو جائے گا؟ میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے عزیز، اگر عدت کے درمیان آپ نے رجوع کر لیا تھا تو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی، نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ نے عدت کے درمیان دوران رجوع کر لیا تھا تو وہ نکاح درست ہے آپ کا. اگر ہم نے عدت کے بعد کیا رجوع تو پھر عدت کے بعد رجوع نہیں ہوتا، عدت کے بعد نیا نکاح ہوتا ہے. پھر ہم دوبارہ مطلب حلالہ حرامہ یہ کوئی چیز نکاح کر سکتے ہیں؟ حرامہ حلالے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی طلاق دیتا ہے اپنی بیوی کو، طلاق دینے کے بعد اگر وہ عدت گزر جائے، عدت گزر گئی تھی، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی تھی، الگ رہتی تھی کہیں؟ مطلب ایک گاؤں کے ساتھ اکٹھے رہتے تھے، لیکن اس کے بعد ہم نا صلح ہوگی تو اکٹھے رہ رہے ہیں ایک گھر میں. بچے ہیں ہمارے، جوان بچے ہیں. سکندر بھائی میری بات سنیں تو آپ سمجھ کر جواب دیں مجھے. میں آپ کا گھر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کو پریشان ہونے سے بچانا